اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ناظرین اکرامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آ جائے اور تندور ابل پڑے تو تم سارے کشتی میں سوار ہو جاؤ اور ہر چیز کا جوڑا نر اور مادہ اس کشتی میں بٹھا لو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فرما بردار گھر والوں کو بھی، مگر جس کے بارے میں پہلے ہی عذاب آنے کا حکم ہو چکا ہے، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، بے شک وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ کشتی میں 80 افراد آباد تھے، ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ اولادیں تھیں: حام، سام، یافر اور یام، اور اس یام کا نام اہل کتاب نے کنعان دیا ہے، جو کافروں کے ساتھ اس عذاب میں غرق ہو گیا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ اس عذاب سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، جو عذاب کی شکل میں قوم نوح پر نازل ہوا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ عذاب میں غرق ہونے والوں کے ساتھ ہی غرق ہو گئی تھی۔ اور پھر کشتی میں سواری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا پڑھنے کا حکم فرمایا کہ پس جب تو اور تیرے پر ایمان لانے والے کشتی میں برابر ہو جاؤ کہ کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دلائی، اور پڑھنا: اے پروردگار، مجھے بابرکت جگہ پر اتار، اور تو اتارنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اور فرمان خداوندی ہے، پس نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ بے شک میں مغلوب ہوں، لہذا میری مدد فرمائیے۔ تو بس پھر ہم نے تیز بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشموں میں کھول دیا۔ بس پانی کا ایک کام جو کافروں کو ڈبونا وہ مقدر ہو چکا تھا، اور وہ پانی سارا زمین پر جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح اور اس کی فرمانبردار قوم کو اس کشتی میں سوار کر لیا، جو کشتی ہماری ہی نگہبانی میں چل رہی تھی، اور یہ بدلہ ہے اس کا جسے کفر کیا گیا۔ اور اس کشتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، اور وہ کشتی ان کو لے کر پانی میں پہاڑوں کی طرح چلتی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ طوفانی بارش تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی طوفانی بارش برسائی کہ زمین پر کبھی بھی لوگوں نے اور آسمانوں پر فرشتوں نے کبھی بھی ایسی بارش نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی پھر کبھی برستا ہوا دیکھیں گی۔ اور آسمان سے پانی ایسے برس رہا تھا جیسے مشکیزوں کے منہ کھل گئے ہوں۔ اور ایک قول کے مطابق پانی پہاڑ کی چوٹی اور زمین کی 15 گز یعنی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا تھا، اور اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ پانی 80 گز زمین کے اوپر چلا گیا تھا، اور پوری زمین پر جو بھی کچھ تھا سب پانی میں غرق ہو گیا تھا، اور روح زمین پر کوئی بھی زندہ آنکھ اس طوفان کو دیکھنے کے لیے باقی نہ رہی تھی، نہ کوئی چھوٹا اور نہ ہی کوئی بڑا، تمام کے تمام نیست و نابود ہو چکے تھے۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ ان سے علیحدہ تھا، اور کہا: اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور تم کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ اور بیٹے نے کہا: میں پہاڑ کی طرف پناہ پکڑ لوں گا اور یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: بیٹے، آج کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اور اتنی بات ہوئی اور دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر بھی رحم فرماتا تو وہ اس بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال ٹھہرے، اور پھر 100 سال شجر کاری فرمائی، اور وہ درخت بڑے ہوئے، اور پھر ان کو کاٹا، اور پھر ان سے کشتی تیار کی۔ اسی دوران ان کے پاس سے کافی لوگ گزرتے اور ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ آپ یہ کشتی خشکی میں بنا رہے ہیں، یعنی آپ یہ کشتی خشکی کے لیے بنا رہے ہیں، یہاں پر تو پانی ہی نہیں ہے، تو یہ کشتی کیسے چلے گی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب تم جان لو گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے فارغ ہو گئے اور پانی نکلنا شروع ہو گیا اور طغیانی کو پہنچنے لگا، تو ایک بچے کی ماں کو اپنے بچے پر بہت ہی زیادہ خوف ہوا، اور یہ اس سے بہت ہی ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، تو یہ ماں اپنے بچے کو لے کر پہاڑ کی طرف چلی گئی، اور جب یہ پہاڑ کی تہائی بلندی پر پہنچ گئی تو پانی بھی اس حد تک پہنچ گیا۔ ماں پھر بچے کو لے کر اوپر چڑھی، حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی، لیکن پانی پھر اوپر چڑھتا گیا، حتیٰ کہ پانی ماں کی گردن تک پہنچ گیا، لیکن ماں نے اپنی ممتا کو سنبھالتے ہوئے اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا، یعنی اپنے سر سے بلند کر لیا، لیکن وہ دونوں کے دونوں ہی غرق ہو گئے۔ تو اگر اللہ اس کافروں پر کسی پر رحم فرماتا تو اس بچے کی ماں پر فرماتا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی یہ مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔